حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، میرے بچے خواتین اسلام، جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے ظاہر ہے کہ اسلام اسی چیز کو کہتے ہیں جو آسمان سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور آپ نے بلا کموکاس انڈیمنشڈ اسے امت تک پہنچا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ نبی پر کون سی چیز اتری؟ جو چیز آپ نے بلا کموکاس امت تک پہنچا دیا۔ ایک حدیث پاک اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، بات ثابت ہو جاتی ہے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرق حتى يرد علی الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم اس حدیث کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر لائے، جہاں انہوں نے علم کا چیپٹر باندھا ہے، وہاں یہ روایت موجود ہے۔ اور راوی مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جب تک میں تقریر ہوتی رہے تب تک منع کروں موبائل سے بات کر رہا ہوں، موبائل یہاں بات نہیں کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی، اور جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوگے گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری سنت ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اس طرح لازم ملزوم ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائیں۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کے اوپر یہی دونوں چیزیں اتری تھی، اور یہی دونوں چیزیں آپ بلا کموکاس امت کو دے گئے ہیں، اور امت جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رہے تو کسی کا نام بدعت ہے۔ شریعت مکمل ہو جانے کے بعد کچھ کم کرنا، کچھ زیادہ کرنا، دیٹس کالڈ بدعت، اسی کا نام بدعت۔ اور یہ نقطہ پیش نظر ہے کہ نبی پر دین مکمل ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بعد میں آنے والی کسی شخصیت کے احوال سے، حالات سے، مسائل سے شریعت کی تکمیل ہوتی ہے، تو در حقیقت وہ دین اسلام کے کامل ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اب یہ آیت کریمہ دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جس دن سے اللہ نے کائنات کی تخلیق کی ہے اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرام کے مہینے، منہا اربعۃ حرم، 4 اور حرم مانے حرام، تو 4 مہینے ان 12 مہینوں میں حرام کے مہینے
ان میں سے ایک محرم، اس کا مطلب اس کی حرمت، اس کی عظمت پہلے ہی سے اللہ نے مقرر کر دی۔ ظاہر ہے کہ اس کی حرمت جب پہلے سے متعین ہے، اللہ نے مقرر کر دی ہے، اس کی عظمت پہلے سے اللہ نے متعین کر دی ہے، تو اب اگر اس مہینے میں کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ حادثہ شریعت نہیں بنے گا، اور اس حادثے کا اس مہینے سے کوئی شرعی تعلق نہیں ہوگا۔ تعلق تو ہوگا مگر اس سے شریعت نہیں بنے گی، اس سے کوئی شرعی تعلق نہیں ہوگا۔ حضرت امام مالک کا ایک قول یاد آ رہا ہے جسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اعتصام کے اندر لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یقول الامام مالک رحمہ اللہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فما لم یکن الاسلام فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا۔ اتنی اچھی بات کہی حضرت امام مالک نے کہ نبی کے زمانے میں جو دین نہیں تھا وہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد دین نہیں بنے گا۔ اتنی عظیم بات ہے، پھر سے دوہراتا ہوں، یقول الامام مالک رحمہ اللہ فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ نبی کے زمانے میں، اس وقت کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جو بات دین نہیں تھی وہ آپ کے بعد دین نہیں بن سکتا۔ یہ مہینہ بھی چل رہا ہے محرم کا، اتفاق سے اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نبی پر دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد اگر کوئی واقعہ رونما ہوتے مسلمان کی، یہ عجیب حالت ہے کہ جو واقعہ دین سے تعلق نہیں رکھتا تھا اسی کو مکمل دین سمجھ لیا گیا، اور دین کا سب سے بڑا جز اسی کو مان لیا گیا کہ اگر اس کو نہ تسلیم کیا جائے تو مسلمان ہی نہیں، یہ عقیدہ نہیں۔ کسی صاحب نے بیان کیا کہ دو بھائی محرم کے مہینے میں وہ علم لے کر کے چل رہے تھے، راستے میں عصر کی اذان ہو گئی، ایک بھائی نمازی اتنا اہم کام چھوڑ کر کے یہ محرم کا جو عالم ہے وہ چھوڑ کر کے اس کو پکڑنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے اور اسلام کا کتنا بڑا رکن ہے، اس کو چھوڑ کر تو نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ یعنی اس معاملے کو وہ سچے مسلمان کی گردن شرم سے چھپ جاتی ہے، اور جب اس کے خلاف کوئی بات کہی جاتی ہے تو الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ انہیں اہل بیت سے محبت نہیں، انہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرد ہے، یہ نبی کے نواسے سے نفرت کرتے ہیں۔ حالانکہ میں یہ کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ حضرت حسین سے، اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب الحسن والحسين فقد احبني ومن ابغضهما فقد ابغضني رواه ابن ماجه في باب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الالباني هذا حديث حسن۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، علامہ البانی نے اس پر حسن درجے کا حکم لگایا ہے، یہ حسن درجے کی حدیث ہے اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی حسن سے اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہما سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔
ومن ابغضہما، اور ان دونوں کے تعلق سے جو آدمی اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے در حقیقت وہ مجھ سے کینہ رکھتا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اس حدیث کے پرسپیکٹو میں، اس حدیث کے تناظر میں، کیا کوئی مسلمان یہ مان سکتا ہے کہ شریعت پر چلنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کینہ رکھ سکتا ہے، بغض رکھ سکتا ہے، نفرت کر سکتا ہے؟ یہ سراسر ایک الزام ہے۔ یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور حدیث آئی ہے حضرت حسین خدری سے، جس کو جنت میں تو سارے نوجوان ہی جائیں گے، ہاں، داڑھی نہیں ہوگی، مونچھیں نہیں ہوں گی، سارے کے سارے اجرت اور امرت ہوں گے، اور بہت ہی خوبصورت بنا کر ڈالے جائیں گے۔ آج تو آدمی کی تصویر بچپن میں کچھ رہتی ہے، جوانی میں کچھ رہتی ہے، اور جوانی کے بعد آدمی مینٹین میں لگا رہتا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ جوانی کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر رکھتی ہے، کہاں روکتا ہے؟ شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، میں پریشان کیا کروں اس عمر رفتہ کا علاج، تم پریشان کیا کروں اس عمر رفتہ کا علاج، میرا بچپن کھا گئی، میری جوانی کھا گئی۔ بچپن کی تصویر دیکھو، ایک گلگوتنا سا، ایک خوبصورت سا ایک بچہ ہے، جوانی میں بھی بس آئینے کے سامنے کھڑا رہتا ہے، کبھی کنگے سے کھیل رہا ہے، کبھی آئینے سے کھیل رہا ہے، کبھی کریم سے، کبھی پاؤڈر سے، کبھی لباس سے، نہ جانے کن کن چیزوں سے کھیلتا رہتا ہے۔ اور جب جوانی ذرا آگے بڑھ جاتی ہے تو آدمی پیچھے مڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو روک کر رکھتا ہے، لیکن رکتی نہیں، ادھیڑ عمر میں کچھ حالت ہو جاتی ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں بڑھ جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا، دال پیچھے کہتے ہیں، جھرریاں پڑ جاتی ہیں، اور پھر موت۔ یہ ہے ایک انسانی زندگی کا عالمیہ، انسانی زندگی کا معنی ہے، اور ہر انسان کو ان تمام مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ لیکن جنت میں کسی کے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا، جو گیا وہ ہمیشہ جوان، جو نعمت ملی کبھی چھینی نہیں جائے گی اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہاں تو قدم قدم پر نہ جانے کن کن چیزوں کا خوف لگا رہے، جنت حاصل کر لو، کامیابی مل گئی، وہاں روز ریزر مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی چہرے کے، اجرت ہوں گے، امرت ہوں گے، تو جتنے جائیں گے سب نوجوان جائیں گے، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، اور ہمیشہ جوان رہے۔ ایک بڑھیا آتی ہے کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیں، میں جنت میں چلی جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرماتے ہوئے فرمایا، مذاق اور مذاق میں فرق ہوتا ہے، مذاق میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، لیکن مذاق جو ہوتا ہے اس میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ میرے سامنے والا ایک خوشگوار احساس کرتا ہے، ایک خوشگوار سی مسرت کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس کو برا نہیں لگتا اور کہنے والا جھوٹا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پوچھ رہی ہے کہ بڑھیا جنت میں جائے گی کیا نہیں، تو سمجھ لے کہ بڑھیا جنت کے اندر نہیں جائے گی۔ اب وہ بڑھیا رونے لگے، کیا کہ اللہ کے رسول بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی تو میں کیسے جنت کے اندر جاؤں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بندی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں کوئی بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گا، سارے کے سارے لوگ نوجوان داخل ہوں گے، اجرت اور امرت، چاہے وہ مادر چاہے۔ سوال یہ کہ سب سارے نوجوان داخل ہوں گے تو حضرت حسن اور حسین نوجوان جنت کے سردار ہوں گے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب؟ یہ کیا خصوصیت ہوئی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ان نوجوانوں کے سردار ہوں گے جو جوانی میں مرے اور اللہ تبارک و تعالی
کہ دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے اسی طریقے سے حق کے اوپر اس دنیا سے ہو گئے. تو ایسے تمام نوجوان جو فی سبیل اللہ مارے گئے، اللہ کی راہ میں مارے گئے، ایسے تمام نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین. تو حضرت حسن اور حسین کی فضیلت کو ان دونوں احادیث سے ظاہر ہے. اب کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کر سکتا ہے؟ ہاں، محبت کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے اندر کیا، جیسے کوئی عیسائی یہ کہتا ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے لوگ ائمہ کو نہیں مانتے. کیسے نہیں مانتے؟ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر تم جس طریقے سے مانتے ہو اس طریقے سے نہیں مانتے. طریقہ ڈفرنٹ ہے. اس طریقے تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، سن آف گاڈ مانتے ہو. ہم نہیں مانتے. ہم نے اللہ کا میسنجر مانا، اللہ کا رسول مانا، اس کا بندہ مانا، اور یہ کہ اللہ کا کلمہ ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کے اندر اپنی روح کو ڈالا اور اسی روح سے حضرت عیسیٰ پیدا. تو وہ کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے. ہم یہ مانتے، سب گاڈ نہیں مانتے. تو جس طریقے سے تم ان کو مان رہے ہو اس طریقے سے نہیں. کچھ لوگوں کا یہ الزام ہے لوگ ائمہ کو نہیں مانتے. ائمہ کو کیوں نہیں مانتے؟ ائمہ کا احترام اور ان کی تعظیم ضروری ہے. انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں شریعت کے باب میں، مسائل کے اشتہارات میں. ایسے ایسے مسائل آ جاتے تھے کہ عام طور پر حدیثوں کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہوتی تھی، لیکن ائمہ کرام نے انہیں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے بڑی محنت. ایک نقطہ بتا رہا ہوں، اور یہ حج کی بات ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کی، اسی پر ایک نقطہ یاد آیا. حاجیوں کی تعداد پہلے بہت کم ہوتی تھی، اب کافی تعداد ہو گئی، 25-30 لاکھ ہو جاتے. تو رنگی جماعت کرتے ہو، شیطان کو کنکری مارتے ہو، کافی دقت ہوتی. کچھ لوگ گرتے اور مر جاتے. رنگی جماعت کرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے. تو سعودی حکومت نے 2-3 فلور بنانے کا ارادہ ہے. کچھ لوگ نیچے سے رمی کریں، شیطان کو کنکری مارے، کچھ لوگ فرسٹ فلور سے، کچھ لوگ سیکنڈ فلور سے، کچھ لوگ تھرڈ فلور سے. اب یہ مسئلہ سعودی گورنمنٹ نے جب وہاں کے علماء کے سامنے ڈالا تو تمام علماء نے یہ کہہ دیا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں. فلور کے اوپر سے، فرسٹ فلور کے اوپر سے، سیکنڈ فلور کے اوپر سے، تھرڈ فلور کے اوپر سے ہم یہ جماعت کرنا، شیطان کو کنکری مارنا درست نہیں ہے. اس میں اللہ رحم فرمائے حضرت ابن باز رحمہ اللہ مفتی سعودیہ، انہوں نے کہا کہ یہ فلوس بنانا جائے. تاجدری تلو عمر کی دیکھو کیسی پیاری حدیث. وعن ابن جويريح قال اخبرني ابو الزبير ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتاخذوا مناسككم لعلي لا احج بعد حجتي هذه. رواه مسلم في کتاب الحج. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الحج کے اندر لائے. یہ حدیث حضرت ابن باز نے پیش کی کہ راوی یہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے یوم النحر میں قربانی کے دن رمی جماعت کی سواری کو کیا. آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے. ابھی حج کے بارے میں
ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے اور جملوں میں ایک طریقے کی تلخی آ گئی تھی، وہ تلخی بالکل بجائے، تلخی بالکل بجائے۔ ایک بات کہہ دوں کہ یہ سارے احکام ان کو ہم بجا لانے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، مگر ہمارے یہاں ڈسپلن اور طریقہ نہیں ہے۔ مثلاً میں کہتا ہوں کہ ایک شہر کے مسلمانوں کے چرم کو اگر جمع کر دیا جائے اور جی سر جا رہا ہے آتے ہیں۔ اور بہن ہے وہ نانے شبینہ کو طرف رہی ہے، محتاج ہے، غریب ہے، فقیر ہے، لیکن بھائی کو اس کی غریبی اور اس کی تنگ دستی کا کوئی احساس نہیں، لیکن حسن طریقے سے رہے۔ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا، 4 دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا، سیٹھ صاحب دوبارہ مدینے چلے۔ یاد ہے ہماری قوم کہتے ہیں اونٹ ریوٹ تیری کون سی کل سیدھی، کہتے ہیں مسلمان آج مظلوم ہے، جگہ جگہ ذلیل و خوار ہے۔ ارے ذلت و خواری کا دیش اور ذلت و خواری کی بنیاد تو آپ نے خود فراہم کری ہے، آج کیا عزت ہے ہماری، کیا بتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک فرمایا 4 عمریں، اور آپ کا حج کرام ہمیں تو اجازت دی، آپ کا حج کرام تھا اور آپ نے زندگی میں صرف ایک حج کیا اور 4 عمرے کیے۔ اس حج کے اندر آپ نے جو شیطان کو کنکری ماری ہے وہ اونٹنی پر سوار ہو کر کے، حضرت ابن عباس نے اسی حدیث میں استدلال کرتے ہوئے کہا کہ نبی نے جو رنگی دمار کیا ہے، شیطان کو کنکری ماری ہے، وہ سواری کے اوپر سے کی ہے، تو زمین سے بھی رنگی دمار کر سکتے ہو اور سواری پر سے بھی، یہ سواری پر سے رنگی دمار کرنا اس بات کو ذریعے کہ فلور بنا کر کے فلور سے حاجی رنگی دمار کر سکتے، اور تمام علماء نے اس فتوے کو تسلیم کیا اور ہر ایک نے اپنی رائے اس حق میں بھی سوچ کر دیا اس فتوے تاکہ فلور اگر بنا دیے جائے حاجیوں کے آسانی کے تو فلور پر سے بھی اگر رنگی دمار ہوتا ہے رنگی دمار کر سکتے ہیں۔ تو ائمہ کرام کا احترام، علماء کا احترام ہمارے نزدیک ہے اور وہ ضروری بھی ہے، لیکن وہ شریعت کے اوپر کافی محنت کرتے ہیں، مسائل کا حل کرتے ہیں۔ اس کا یہ جب پہنچا فتویٰ یہ دیا گیا کہ ذریعہ شریعت کی راہ میں ضروری ہے کہ اس قبر کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے، قبر کھودی ہے، جو کچھ ملے ہڈی وغیرہ وہاں سے اٹھا کر کے قبرستان میں لے جا کر کے اس کو دفن کر دیا جائے اور اس کے اوپر مکان بنا دیا جائے، قبر کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے۔ ہاں ائمہ کو ہم اس طرح نہیں مانتے جس طرح الزام دینے والے مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کی بات آ جانے کے بعد بھی نبی کی بات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، امام کی بات کو لے لیا جائے، ہم پسند زیادہ یہ الزام کر سکتے ہیں ائمہ کی تسلیم، یہ تو ایسے ہوگا جیسے عیسائی ہوتے تھے، پابند تھے، نماز اس طرح پڑھتے تھے جیسے ان کے نانا پڑھتے تھے، روزہ اس طرح رکھتے جیسے ان کے نانا رکھتے تھے، زکات اس طرح دیتے تھے جیسے ان کے نانا دیتے تھے۔ اسی طریقے سے نکل پڑے، وہ ایک چیز کو انہوں نے حق سمجھا، نکل پڑے اور مظلومانہ شہادت ان کی عمل میں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت، یہ تو جھوٹ نہیں ہے، مگر جس طریقے سے تم محبت کرتے اس طرح محبت، عالم اٹھانا، تعزیہ بنانا، ماتم کرنا۔ ابھی دیکھیے ماتم کرنے کی اجازت اس وجہ سے نہیں تو نبی نے منع فرمایا، دلیل جیسے بات مان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس منا من
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. اور بخاری کی کتاب ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے حدیث پاک وہی کتاب جنائز سے چل رہا ہے. جنازے کا چیپٹر جہاں میں آیا ہے موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرنے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں. اور سے نہیں سمجھنا وہ آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں جو گالوں کے اوپر تماچا مارے. آج کل کی عورتیں بالکل جاہل ہوتی ہیں جن کو شریعت وغیرہ کی باتیں معلوم نہیں ہوتی. تو بتاؤ یہ توبہ کرتے ہیں گالوں کے اوپر تماچا مارنے کا کیا مطلب؟ جائز نہیں. جو آدمی گالوں کے اوپر تماچے مارے وہ شکل جو اور سینہ چوری کرے کمرے کو پھاڑ ڈالے وہ دان ڈال جاہلیہ اور جاہلیت کی پکارے. ان تمام چیزوں سے بات کرے سینہ چوری چہروں کے اوپر تماچا مارنا غریبان کو چاک کرنا جاہلیت کی پکارنا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ نبی نے فرمایا وہ آدمی جو ان چیزوں کا کرنا بیان کرنا فضائل اور مناقب بیان کر کے سینہ پوری کرنا انیا یہ جاہلیت کا کام ہے. انیا تو جاہلیت نیاحت یہ جاہلیت کا کام ہے. وہ نوحہ کرنے والی عورت یا مرد بھی داماد اگر مر جائے اور توبہ نہیں کیا ہے اس نے تو نوحہ کرنے والی عورت اور مرد کے اوپر یہ گناہ ہے. سزا اس کی یہ ہے کہ قطار عورت توبہ کرنے سے پہلے مر گئی تو قطار کو تار پول کا لباس اللہ اس کے لیے کاٹے گا. تو تار پول کا لباس بنا کے جانے بتاتے ہیں. اور یا آگ کے شعلے کی زرہ پہنا دی جائے گی اس کو کتنا بڑا گناہ نوحہ کرنا. اور ظاہر ہے چونکہ حدیث میں نوحہ کی اور ماتم کی سینہ کوبی کی بہن کی ممانعت ہے لہٰذا ہم وہ نہیں کرتے. اب ہم یہ نہ کریں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے. محبت کا یہ طریقہ خود سخت محبت کا طریقہ اللہ بتائے گا کہ محبت کسی سے کیسے کی جائے. ہمارے خود ساختہ محبت کے طریقے شریعت میں چلنے والے نہیں ہے. جیسے بعض غیر مسلم کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ جو آپ لوگ قربانی کرتے ہیں یہ جیو ہتیا ہے. ایسا کہنے لگے تو میں نے کہا کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیو ہتیا اچھا نہیں ہے. جانور کو ذبح کرنا اس کا گوشت کھانا درست نہیں ہے. یا آپ دھرم سے کہہ رہے ہیں یا کام سے کہہ رہے ہیں. کام ہمارے خواہش میں کہہ رہے ہیں کہ آپ دھرم کے روشنی میں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گئے اس لیے کہ دھرم کو اجازت دیتا ہے. یہ دھرم اجازت دیتا ہے. آدمی خواہشات کا مطلب ہو جائے خواہش جو کچھ کرے وہ کرے اس کی اجازت نہیں. اللہ جو کہے آدمی کو دھرم کا ارکان کام کا ارکان اور صرف قرآن حکیم نہیں دنیا کے تمام مذاہب کی کتابوں میں بتاتے ہیں کہ آدمی اپنی عقل سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز اچھی ہے. شاستر بتاتا گیتا کے شلوک میں نے دیکھا اس کے اندر لکھا ہے یا شاستر اس میں اسی طریقے کی غیر محسوس طریقے میں تبلیغ کی جاتی ہے کہ آدمی دہلیہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں جب کوئی بات آتی ہے اب وہ آپس کو محبت کرتے ہیں. کسی لڑکی کو کسی پسند کر لیا تو کہتے ہیں کہ ابھی اس سے محبت ہوئی تو اب کیا کرنا ہے. تو اب اس میں تعلیم دینے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں بیٹا تیرا جو دل کہہ رہا ہے وہ تو کر. تیرا جو دل کہہ رہا ہے وہ کر. جبکہ کسی بھی مذہب کی کتاب میں کام کرنا کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کی عقل متعین نہیں کر سکتی کسی چیز کو کہ یہ چیز صحیح ہے کہ غلط ہے. عقل بیچاری بھولی ابھی ہے. اب بتائیے عقل تو یہ کہتی ہے عقل کا جہاں تک معاملہ عقل کے اوقات بتاتا ہوں. بہن ہے آدمی خوبصورت ہے ہائٹ ہے اچھی ہے
سکھڑ ہے، کھانا بنانے میں ماہر ہے، اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ پلی بڑھی ہے، اس کی عادتوں سے اس کا بھائی اچھی طرح واقف ہے، ساری چیزیں اس لڑکی میں، آخر یہ کہتی ہے اسی نے شادی کر لی ہے، جبکہ وہ بہن سے شادی نہ کر کے ایک ایسی لڑکی کو لاتا ہے جس کے ساتھ وہ پلا بڑھا نہیں ہے، جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے بیشتر اوقات میں گزارے، آخر یہ کہتی ہے کہ بہن سے شادی کر لی، لیکن شاستر یہ کہتا ہے بہن سے شادی کی جا سکتی ہے، قرآن حکم کے بغیر شادی حرام ہے، جہاں محرمات کا مسئلہ ہے بیان کر دیا گیا ہے کہ بہنوں میں شادی حرام ہے، آخر یہ کہتی ہے کہ بالمقابل دوسری لڑکیوں کے یہ لڑکی چونکہ اپنے بھائی کے ساتھ پلی بڑھی ہے اور بھائی اس کے اخلاق و عادات سے اچھی طرح واقف ہے، لہٰذا اسی سے شادی کرنا، دوسری ایسی لڑکی جس کے مزاج سے وہ واقف نہیں ہے لانے سے ہو سکتا ہے پرابلم کر رہا ہوں، تو آپ یہ کہتی بہن سے شادی کر جی، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ دین جو کہے آدمی وہی کرنا جائے، اس سے تو پورے معاشرے کا مزاج ہی بدل جائے گا، ہر آدمی اپنے دل سے کرنے لگے کوئی بات تو قانون قانون ہی نہیں رہ جائے گا، کیا کسی ملک تک قانون یہ اجازت دے سکتا ہے کہ آدمی جو چاہے کرے؟ بیسک انگلش ریڈر اور ہائی اسکول کے اندر میں نے ایک مضمون پڑھا تھا، عنوان کا رولس آف دا روڈ، سڑک کے قوانین، تو اس میں بتایا گیا کہ سڑک کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، بتایا کہ ایک صاحب چلے جا رہے ہیں اور اپنی چھڑی کو کبھی وہ ٹیکتے اور کبھی وہ چاروں طرف گھماتے ہوئے چل رہے ہیں، ایک آدمی جو پاس سے گزر رہا تھا کہنے لگا کہ جناب چھڑی ٹیکنے کے لیے ہوتی ہے، سہارا لینے کے لیے ہوتی ہے، آپ اس کو چاروں طرف گھما رہے ہیں، تو وہ آدمی تنگ کر کہنے لگا جی جائیے جناب، میں آزاد ہند کا آزاد بھارتی اور ناگرک ہوں، مجھے آزادی ہے، میں جس طریقے سے چاہوں چلوں، جس طریقے سے چاہوں اپنی چھڑی استعمال کروں۔ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ آزاد بھارت کے آزاد ناگرک ہیں اور آپ کو چھڑی کو استعمال کرنے کی پوری اجازت ہے، مگر یہ آزادی آپ کی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے۔ آپ کیا کریں؟ آپ کو پتہ یہ اجازت نہیں ملتا، آپ کا یہ آزادی کا فلسفہ کہ آپ میری ناک کے اوپر اپنی چھڑی کا کونا لگا دے، مار دے، تو آپ کی آزادی وہاں تک ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے۔ اگر ہر آدمی کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ کام کارانہ ہو جائے، خواہش سے عمل کرنے لگے، تب تو کہیں کوئی قانون رہ نہیں جائے گا، تو جنگل ہو جائے گا جہاں ہر جانور اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، پھر انسان اور جانوروں کا کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ یا شاستر کی مدت ہے، وہ جانتا ہے کہ کس چیز میں انسانوں کے لیے نقصان ہے، اس چیز کے اندر انسان کے لیے فائدہ ہے۔ لہذا آدمی باندھ ہے، آدمی مجبور ہے، رسپانسبل ہے کہ وہ دل کی بات نہ مانتے ہوئے قوانین ہے۔ مسلمان پابند کے خلاف سمجھتے وہ اپنی مرضی کو کسی کر سکتے، ایسا کروں تو ایسا ہو جائے، اجازت نہیں، اتنا ہی کرنا ہے جتنا کرنے کے لیے کتاب و سنت اجازت دیتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو کتاب و سنت کے دائرے میں رہنا ہے، ہاں اگر آپ کتاب و سنت کا اپنانا اپنی گردن سے نکال دیں گے پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ بتائیں گے، لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں آپ کو وہی کچھ کرنا ہے جس کی کتاب و سنت اجازت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس مہینے کے اندر نوحہ کیا جاتا ہے، سینہ کو بھی کی جاتی ہے اور تعزیہ بنایا جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تعزیہ کیا ہے؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ حضرت حسین سے محبت کا یہ مطلب ہے تو یہ بتائیے کہ حضرت حسین نے کیا اپنے نانا کی اس طریقے سے شبیہ بنائی اور بازاروں میں لے کر گھومے؟ اس کا مطلب ہے کہ حضرت حسین نے جب اپنے نانا کی شبیہ نہیں بنائی اور اس پر چڑھانے بھی چاہے، اس کو لے کر چاروں طرف پھیرے نہیں، مطلب حسین سے محبت کا وہ طریقہ نہیں جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے، یہ طریقہ تمہارے دل کا انکار کیا ہوا ہے، اس کا محبت حسین اور محبت حسن سے بتانا
آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اردو کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کریں گے؟ محبت کا طریقہ آپ کا خود سامنا ہے، آپ کو اجازت نہیں کہ محبت کے طریقے آپ خود ایجاد کریں. محبت کا طریقہ اللہ بتائے گا. جیسے اللہ کو ہم نے دیکھا ہے، اللہ کے نام سے محبت کرتا ہے. یہ کہا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور مومن پریشان ہے محبت کے لیے کسی آدمی کو دیکھنا نہیں. ارے کوئی لڑکا کسی سے لڑکی سے محبت کرتا ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، وہ چیز ہماری ہوتی ہے، سین ہوتی ہے، دکھائی. اب اللہ کہہ رہے مومن سے تم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو. سوال یہ ہے کہ میں نے تجھے دیکھا نہیں، میں تجھ سے محبت کیسے کروں؟ یہ سوال کر رہا ہوں. اللہ نے اسی سوال کا جواب دیا کہ مجھ سے محبت کا ایک طریقہ. تم لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، تم لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا، اب میں کہہ رہا ہوں مجھ سے محبت کرو تو مجھ سے محبت کا ایک طریقہ میں بتاتا ہوں. وہی طریقہ کیا ہے؟ مجھ سے محبت وہی طریقہ کیا بتائیں؟ اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے کچھ کہتے ہیں فاتبعونی میری اتباع کرو. میری اتباع کرو. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو. گویا کہ رسول کے راستے پر یا رسول کی جتنی اتباع کرے گا اتنی زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے. اور رسول کے راستے سے جتنا ہٹتا چلا جائے گا اللہ کی محبت کو اتنی کمی ہوتی چلی جائے گی. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا معیار رسول کی طریقے. ایسے ہی جب معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا ایک ہی طریقہ ہے رسول کی اتباع، تو حسین سے محبت کا بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی اگر حسین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. رسول کی جتنی اتباع کرے گا اتنی زیادہ حسین سے محبت کرے گا. یہ مطلب اس لیے کہ محبت کا طریقہ اللہ بتائے. اللہ نے بتایا کہ مجھ سے محبت کا طریقہ یہ ہے میرے نبی کی اتباع کرو. حسین سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے نام نے جو کچھ کیا اس طریقے کو عمل میں لاؤ، اس طریقے کو پھیلاؤ. یہی حسین سے محبت کا طریقہ ہے. اپنی طرف سے محبت کا کوئی طریقہ ایجاد کر لینا یہ صحیح ہے. ہمارا شہادت نہیں، یہ شہادت کس قسم کی ہوتی ہے؟ بالکل مظلومانہ شہادت، مظلومانہ شہادت. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایک حق کو باطل کا معاملہ تھا تو اس سے ایک بہت بڑی خرابی حاصل ہوتی ہے. کیا اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ مانا گیا حق کو باطل، حق اور باطل کی لڑائی ایک اعتراض ہوگا. ایسے حدیث دیکھیے اس کے بعد اعتراض کا پتہ چلتا ہے. حدیث میں اس کے ساتھ ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيدي لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احد ولا نصيبا رواه مسلم في كتاب الفضائل. حضرت امام مسلم حدیث پاک کو کتاب الفضائل کے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو پروگرام کوئی ایسی بات ان کے حق میں تمہاری زبان سے نہ نکلے جس کی وجہ سے ان کی توہین ہو، ان کی تنقید ہو، ان کی عظمت کے اوپر ہٹائے. کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہیں نکالنا میرے صحابہ کے بارے میں. اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو صحابی نہیں ہے، صحابہ کے علاوہ کوئی ہے، اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے ایک صحابی کے ایک شیر یا آدھا شیر غلہ خرچ کرنے کے برابر نہیں ہوگا. یہ ہے مقام صحابہ. صحابہ کرام کے بارے میں ایسا کلمہ نکالنا، ایسی بات کرنا جس سے صحابہ کرام کی تنقید جھل کے، جس سے صحابہ کرام کی توہین اور اہانت کا شبہ ہو، تو ایسے کلمات ان سے نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے نبی نے قسم کھا کر کے بتایا میرے صحابہ کا مقام یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے ایک صحابی کے ایک شیر یا آدھ شیر جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچے گا. یہ ہے میرے ایک صحابی کا مقام. کیا سمجھ میں؟ اب سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے
تقریباً 300 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ان سے زیادہ موجود ہیں. 300 سے زائد صحابہ کرام موجود ہیں, کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں البدایہ و نہایہ کے اندر حافظ عماد الدین نے تفسیر میں لکھا ہے, کربلا کا یہ پورا واقعہ 100 سال کے بعد دائرہ تحریر بنایا گیا. اس سے پہلے واقعہ کربلا کو کسی نے لکھا نہیں تھا. 100 سال کے بعد اس واقعے کو قلم بند کیا گیا, اور قلم بند کرنے والا باری تھی وہ جو کچھ دل میں اس کے آیا, اس نے کربلا کی تاریخ کے نام سے ہر رقم یا چیز سے اندر لے کر ابو مشرف کی یہ کتاب مقبل حسین اردو میں بھی موجود ہے, اور یہ کتاب عربی میں بھی موجود ہے. آپ جا کر دیکھ لیجیے. 100 سال کے بعد لکھی گئی. ظاہر ہے کہ ایک واقعہ رونما ہو چکا, اس کے 100 سال کے بعد اگر اس واقعے کو لکھا جاتا دنیا میں کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. اگر آدمی کسی واقعے کے ساتھ موجود ہو, اس واقعے کو قلم بند کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے, بہت ساری غلطی ہو سکتی ہے. یہ واقعہ کو 100 سال کے بعد اس نے قلم بند کیا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی غلطیاں ہو سکتی ہیں. جہاں تک اس واقعے کا معاملہ ہے, میں اس کے اوپر صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں, اس لیے کہ قرآن حکیم میں لکھنے والوں کے تعلق سے اور بیان کرنے والوں کے تعلق سے اصول بتایا ہے کہ آدمی تاریخ بیان کرے, کوئی واقعہ بیان کرے, تاریخ لکھے, واقعہ لکھے, تو ایک بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھے. قرآن حکیم نے وہ دعوت دی ہے, کیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے ہمارے حبیب, اے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان فرمائیے حق کے ساتھ. حق کے ساتھ حقیقت میں رہے. آدم کے دونوں بیٹے کون؟ حابیل اور قابیل. دونوں نے اللہ کے راہ میں قربانی پیش کی, کہ قربانی قبول ہو گئی, کہ قربانی قبول نہیں ہوتی, نیت ٹھیک نہیں تھی, دوسرے کی نیت اچھی تھی. پتا یہ چلا کہ قربانیوں کا فیصلہ نیت کے اوپر ہوتا ہے. 50 میں کرنے آئے نیت اگر دیا کی ہے ان کو سلام ملنے والا نہیں. اس لیے کہ اللہ کے پاس کا گوشت پہنچتا پہنچنا نہیں دیکھ لے. اگر وہ نہیں پہنچی تو قربانی کہاں ہوگی, قربانی ہوئی نہیں. اب یہاں آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ آپ حق کے ساتھ بیان کیجیے. حق یعنی ٹروتھ, ہر زاویہ اس واقعے کا سچا ہونا چاہیے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. آپ آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کر دیجیے. گویا اللہ نے کسی واقعے کو لکھنے کے لیے, کسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ آدمی جب کوئی واقعہ بیان کرے, واقعہ لکھے, تو سچائی کو ہاتھ سے نہ جانے دے. آج کتنے اور رسید ہیں جو تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر کے, مشق کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کرے. وہاں کوئی چیز تھی کہتے نہیں تھی, وہاں کوئی چیز نہیں تھی کہتے تھی. ظاہر ہے کہ یہ تاریخ کے ساتھ خطرناک قسم کی بدبیائی ہے, اور جو لوگ اپنی تاریخ سے کٹ جاتے ہیں, ماضی سے کٹ جاتے ہیں, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. آدمی کو چاہیے کہ اپنی تاریخ سے جڑا رہے, آدمی تاریخ سے اپنے ماضی سے جڑا رہے. ظاہر ہے کہ تاریخ سے جب جڑا رہے گا, تاریخ اچھی ہونی چاہیے تب نا, تب جڑے رہنے میں کوئی فائدہ ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے ہمارے رسول, آپ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ سچ سچ بیان کر دیجیے. کوئی واقعہ نہیں سچ ہے, کوئی واقعہ لکھیں صحیح ہے. اس بات کو پیش نظر بہت سارے لوگ رکھتے ہیں, بہت سارے لیکھک نہیں کرتے, لیکن بعض لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. اب جیسے یہی ہے کربلا کے واقعے کے اوپر جو غلط فہمیوں کے مس انڈرسٹینڈنگس کے بہت سارے غبار پھیلے ہوئے تھے, بہت سارے محققین میدان میں آئے, اور انہوں نے اس واقعے کے اوپر سے وہ تمیز پردے ہٹا دیے, اور حقیقت بے نقاب ہو کر کے سامنے آ گئی, اور کربلا کا حقیقی
عجیب پس منظر ہمارے نگاہوں کے سامنے آتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ہے, تاریخ کی کتابوں کو انہوں نے ٹھگا ڈالا. ہوا کیا؟ اب ہم یہاں سے بیان کرنا چاہیں گے کہ اصل میں واقعہ تھا کیا. ایک حقیقت تھی جس کو پسند بنا دیا گیا. آئیے قرآن حکیم کے بیان کے مطابق سچ سچ جو واقعہ ہے جس میں بیان کرنے میں مورخین نے, سچے مورخین نے کوئی حقیقت کو گزارش نہیں کیا ہے اور سچائی کو سامنے لانے میں بڑی محنت ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز میں آپ کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جس لشکر کے کمانڈر ان چیف یزید تھے اس کے ایک سپاہی تھے. جی دنیا کے اوپر جو پہلا حملہ ہوا, میں اس کے اندر 3 باتیں بتانا چاہتا ہوں. پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اس کے بعد اس حدیث کی شرح. حدیث دیکھیے, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب جہاد کے اندر لائیں. حدثنا اسحاق بن یزید الدمشقی حدثنا یحیی بن حمزہ حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود الحنفي حدثه أنه أتى قبادة بصعيد رضي الله عنه وهو نازل في ساحل حمص وهو ببلاد له ماء حرام. قال عمير فحدثتني أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. فقال ابن حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم. قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزون من أمتي يغزون مدينة قيصر مأمور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله. قال لا. رواه البخاری مقام جا. یہ پوری روایت ہمارے سند کے ساتھ پیش کرتے ہیں, حدثنا کے ساتھ. حضرت عمیر بن اسود انسی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ بن صامت کے پاس آیا. کہاں؟ یہ حمص ایک مقام ہے, روم کا ایریا تھا, اس کے ساحل کے اوپر ان کا ایک مقام تھا. حضرت عبادہ بن صامت, اللہ اکبر, یہ کیسے غریب لوگ تھے سب, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتباع کی پوری دنیا کے حوالے کر دیا. آپ نے دیکھا وہ سمندر کے کنارے گھر تھا, آپ کو ایریا میں چلے گئے, آپ بحر عرب کے کنارے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے. اتنا خوبصورت ایریا ہے کہ میں تو محبوب رہ کر دیکھتے. سمندر کی لہریں ساحل کے اوپر سر پٹکتے رہتے, طرف سے روڈ جاتا ہے, طرف جگہ رہتے ہیں, بڑے اچھے اچھے پینروں بنا کر کے مسلمان ان کے لیے جو سیاح ہوتے ہیں پہلے کے لیے آتے ہیں, خدے دیتے ہیں کرائے کرائے, اور بیٹھنے پر منظر دیکھنے پر بڑا اچھا لگتا ہے, اچھا محسوس ہوتا ہے. اب بتائیے, یہ لوگ مدینہ اور مکہ جیسے علاقے کے اندر رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے پوری دنیا کے حوالے کر دیا. آپ کو یقین آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا جزیرۃ العرب فتح ہو گیا, اور جزیرۃ العرب کے بارے میں بتا, اس کا رقبہ ہندوستان کے رقبے کو تقریباً جزیرۃ العرب یاد رکھیے. جی خالی جزیرۃ العرب کا جو رقبہ ہے وہ ہماری انڈیا کے رقبے کے برابر ہے. یہ ایک ملک کی بات کر, جزیرۃ العرب کا خالی رقبہ ہمارے ہندوستان کے رقبے کے تقریباً برابر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا جزیرۃ العرب ایک حضرت
دوران یزدگرد جو وہاں کا بادشاہ تھا بھاگ کر کے خاقان نشین کے پاس پہنچ گیا. روم میں قسطنطنیہ تک گھس گئے. یہ حدیث وہیں سے معلوم ہے. یہ کتنا بڑا ایریا ہے حکومت کا جس پر حضرت عمر حکومت کرتے تھے, حضرت عثمان غنی حکومت کرتے تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ حکومت کرتے تھے, حضرت معاویہ حکومت کرتے تھے, حضرت یزید یہ حکومت کرتے تھے. اتنی بڑی سلطنت تھی. تو حمص جو ہے یہ بالکل ساحل کے اوپر تھا سمندر کے. وہاں حضرت عبادہ کا ثابت کا ایک مکان, وہ بھی وہ صرف مکان پہ تھے. وہ معروف و حرام ان کے ساتھ انہیں حرام تھی. ہمارے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن ابی سرح جو بہت بڑے کمانڈر ان چیف تھے ان کے حوالے کیا اور کہا کہ اس بحری ڈیرے کو لے کر کے تم آگے بڑھو قبر کی طرف, اور ایک ڈیرا لے کر کے میں خود آ رہا ہوں. یہ ہے حضرت عبداللہ ابن ابی سرح سے کہا کہ ایک ڈیرا چن لو اور قبرص کی طرف آگے بڑھو. اصل میں قبرص یہ شام کے ساحل کے قریب ایک جزیرہ جو مسلمانوں کے لیے مسلسل ٹینشن بنا ہوا ہے. ضروری تھا کہ اس جزیرے کو فتح کر لیا جائے. لہٰذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن ابی سرح کو ایک ڈیرا دے کر کے اس طرف بھیجا اور کہا کہ میں ایک ڈیرے کے ساتھ آ رہا ہوں. اور قبرص فتح ہوا اور تقریباً 60,000 دینار سالانہ ٹیکس عائد کیا گیا کہ اتنا قبرص والے دیں گے. اب یہ اسلامی مفروضات دیا گیا, اسلامی مفروضات دیا گیا اور وہاں سے لوٹے. حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شریک تھی. ان کے اوپر چڑھنے پر اور وہی وہ اپنے بچے سے گری اور ان کا انتقال ہو گیا, وہ شہید ہو گئے. تو قبرص کے اوپر جب لشکر کشی ہوئی تو اس کے اندر حضرت حرام کو تھی. اس کے بعد جو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک لشکر سب سے پہلے جو قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا وہ تمام کے تمام لوگ پور لوگ ہوں گے, جتنے لوگ ہوں گے سب کی بخشش ہو جائے گی, سب بخشائے ہیں. اس کے اندر انہیں حرام شریف رہی تھی کہ وہ قبرص سے لشکر کشی کے موقع پر انتقال کر گئے. اور جانتے ہیں اس لشکر کے کمانڈر ان چیف یزید محلب نے اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا قال المحلب فيه منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر وفيه منقبة لولده لأنه أول من غزا مدينة قیصر. حضرت محلب کہتے ہیں اس حدیث کی تفسیر میں تشریح میں کہ اس کے اندر حضرت معاویہ کی تعریف ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے بحری لڑائی کی, اور اس کے اندر ان کے بیٹے یزید کی تعریف ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ہی قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کیا. اب ظاہر ہے کہ اس حدیث کے مصداق میں یزید آ جاتے ہیں اور لشکر کے کمانڈر ان چیف ہیں. اسی لشکر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ سارے کے سارے لوگ بخشے ہیں اور اس کے کمانڈر ان چیف یزید تھے. ایک واقعہ مجھے ہوا, حدیث شاہد ہے کہ تمام کے تمام لوگ مقرر کیا. ایک بہترین سیاست کون بنے پڑا پیارا لگا تو اتنا سیاسی قول ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے درمیان اور کسی شخص کے درمیان تعلقات کی کوئی رسی ہو تو وہ نہیں ٹوٹے گی. کیا میرے اور کسی انسان کے درمیان تعلقات کی کوئی رسی ہو تو رسی کبھی نہیں ٹوٹے گی. بولے حضرت کو کیسے؟ بولے اگر وہ پوچھے گا تو میں ڈھیلا دے دوں, ڈھیلا کر دوں گا, اور اگر وہ چھوڑ دے گا ڈھیلا کر دے گا تو میں سوچوں گا. وہ بہت بڑے سیاست ہے. اور کمال تو یہ ہے کہ جب تک گورنر ہے شام کے تب تک شام میں مختلف مذاہب لوگ موجود ہیں. عیسائی وہاں رہنے والے, یہودی وہاں رہنے والے, مسلمان وہاں رہنے والے, مجوسی وہاں رہنے والے, لیکن کیا مجال کہ کثیر المذاہب لوگ موجود ہیں, کہیں سے کوئی ٹکڑا ہوتا. یہاں مختلف مذہب کے لوگ ماننے والے کا کہیں موجود نہیں, آئے گی فسادات جنم دے کے, لیکن حضرت اور خوشی کیا ہوتی ہے قانون تو موجود ہے لیکن قانون کی جو پابندی ہے نفاذ سختی سے اس کو عمل نہیں ہوتا. سختی سے اگر کسی قانون کے اوپر عمل ہو تو حقیقت اس کو قانون کہتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر قوانین کا نفاذ
سختی سے کیا ہوا تھا کہ کیا بجائے کہیں سے کوئی فکر کر اٹھائے، اور جب خلیفہ بنے کیا بجائے کہ کہیں سے کوئی فکر اٹھے، 20 سال تک بڑی عام بادشاہ کے ساتھ حکومت کرتے رہے۔ سن 60 کے اندر 26 رجب کو آپ کو انتقال ہوا، اور اس کے 2 دن بعد میں یزید کو خلیفہ بنا دیا، یعنی 26 رجب سن 60 ہجری کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور سن 60 ہجری 28 رجب کو زمانہ خلافت یزید کو دے دی۔ لوگ کہتے ہیں لوگ جو کچھ کرو گے اللہ سے معاف نہیں کرے گا، یہ ہے بدریت کا وقت۔ اس وقت جتنے بھی بدر کے اندر لڑنے والے لوگ موجود تھے ہر ایک کی بڑے سامنے اگر یہ اتنا ہی کرتا آدمی صاحب تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو ایک لاحق بات کو کسی طرح گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اتنی بڑی بات کو کیسے گوارا کر رہے تھے، پتہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک جناب سے جھوٹ تھا، لیکن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہو، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں تو وہاں سے یزید نے آدمی بھیجا کہ جا کر کے مدینہ کے گورنر سے کہو کہ عبداللہ بن زبیر سے اور حضرت حسین سے بیعت کریں۔ یہ لوگ راتوں رات بڑے ٹھیک ہے بیعت کر لیں، راتوں رات مدینہ سے نکل کر کے مکہ چلے گئے۔ یہ بولے جب بیعت کی بات ہے بیعت کرنا ہے انہوں نے ٹھیک ہے کر لیں گے، لیکن راتوں رات بغیر بیعت کے کیے ہوئے یہ لوگ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ گئے، شہر رسول کو چھوڑ دیا انہوں نے، شہر رسول کو چھوڑ دیا انہوں نے اور مکہ چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے عباس میں گئے، عباس کے گھر میں مقیم ہو گئے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کا مقائد دن بیعت ہے، میں خانہ کعبہ کا پناہ گزین ہوں، وہ یہ ہوں گے۔ تو عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں مقیم ہو گئے اور یہ عباس کے گھر۔ جب کوفیوں کو معلوم ہوا، شرارتیوں کو، سواریوں کو، انہیں ایک دیکھتا ملے، شوشہ ملے کہ دیکھو حسین نے بیعت نہیں کی، اچھا ان کو چکر ملا۔ وہاں سے آدمی بھیجنے شروع ہوئے، تقریباً 100 آدمی آئے ہوں گے، اور جو بھی آدمی آتا تھا کم سے کم 3 خط کو ضرور لاتا تھا، جس خط کے اندر یہ ہوتا تھا ہمارے آئیے، ارے امیر بننے کے لیے آپ ہیں، اور پورا ماحول یہاں سمجھا رہے ہیں آپ نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خطوط کو دیکھ کر کے پہلے تو خاموش ہے، لیکن خطوط کا سلسلہ جب بڑھتا چلا گیا تو آپ کنفیوژن میں آ گئے۔ اب انہوں نے جانے کی تیاری کری، تمام صحابہ کرام کو منع کیا کہ آپ مکہ سے بالکل نہ نکلیں، آپ کے والد محترم کو ان لوگوں نے بہت پریشان کیا، زندگی پر رلایا ہے، آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گا، آپ کو بات نہیں چاہیے، کوٹھی لائی ہوگی وفا والے وفا نہیں کریں گے، یہاں چاہیے۔ لیکن اس طریقے سے خطوط کے اندر باتیں لکھی ہوئی تھی، ہر آدمی چھوٹی خط لے کر آنا، اور ہر ایک پر سائن ہوتے ہوتے بڑے بڑے ہوتے۔ جب وہ کر لیا ارادہ اندر جانے کے لیے تو سب سے پہلے اپنے چچے تھے مسلم لڑکی ہوئی تاکہ جا کر کے حالات کر دینا۔ 10 ذی کو حج کرنے کے بعد ان کے اور پہنچے گا 10 محرم تقریباً 30 دن کے اندر پہنچے، اور مکہ سے کربلا کا فاصلہ تقریباً 1500 کلومیٹر، کتنا ہے 1500 کلومیٹر فاصلہ مکہ سے کربلا تک کا۔ 10 ذی کو حج کرنے کے بعد حضرت حسین اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اگر 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے 1 مہینے میں چلے گئے۔ کوفہ میں مقام حسین میں جا کر کے مڑ کر کے مقام القراء کے اندر، اس سے پہلے آپ کو خبر مل گئی کہ مسلم ابن عقیل کو قتل کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ مسلم ابن عقیل تک پہنچے تو 18,000 آدمی ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی، انہوں نے سب لکھ دیا، ارے 18,000 آدمیوں نے بیعت کر لی ہے، آپ آ جائیے۔ وہ خط پہنچا، یہ ادھر روانہ ہوئے، اور ادھر مسلم ابن عقیل کا کیا حال ہوا؟ جب یزید کو معلوم ہوا کہ مسلم ابن عقیل نے وہاں پر اسی طریقے کی بیعت شروع کر دی حسین کے نام پر، اور 18,000 آدمی بیعت کر چکے ہیں، اور اس نے
کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر ان کو وہاں سے ہٹا دیا اور زیاد بن ابی جو انتہائی سخت قسم کا گورنر تھا کوفہ کی توجہ اس کو لے گئی. وہ آیا اور اس نے پس پیمان پر کھڑے ہو کر کے پتان تم لوگ اس طریقے کے حرکت کرو ورنہ میں ہر ایک سے بری کر دوں گا. 18 لوگوں نے جنہوں نے بیعت کی تھی حسین کے نام پر حضرت مسلم کا تمام لوگوں نے پس پیمان کو گھیر دیا. لیکن اس نے یہ کہا کہ دیکھیے پورے سسٹم سے تم 18 آدمی نہیں لڑ سکتے. کچھ لوگ ہیں پورے سسٹم سے لڑ رہے ہیں پرسوں سے لڑ رہے ہیں. کتنا نقصان ہوا کشمیر کا بھاؤ بیٹھا ہوگا پورے سسٹم سے کیسے لڑ رہے ہیں. آپ کے لوگ کسی نہیں پورے سسٹم سے لڑ رہے ہیں. کہاں کہ پورے سسٹم سے نہیں لڑ سکتے. ایک ایک سیکنڈ لڑوں گا میں. 18,000 آدمی میں جانتے کتنے لوگوں سے صرف 30 آدمی. مسلم نے وہاں کے مختاری نے موبائل دیا. مختاری نے موبائل نے اپنے گھر سے نکال دیا. بعد میں ایک مختاری نے موبائل ہے جس نے لوگوں کو چلا ہوا اسی کا دے دے مسلم نے. اور اس کے بعد ہانی کو عمر کرنا کر کے اس بیچارے نے سیدھا سارا آدمی کا ٹھہرا لیا ان کو. اب جب وہاں 18,000 آدمی بھیڑ چکی 30 آدمی ہے وہ بھی ادھر ادھر بغلے جھانکتے ہوئے ایک دوسرے کے آنکھ لیتے ہوئے نکل گئے. کرنے کہا 2 آدمی بچے. ہانی لوگ ہوا جن کے گھر کر کے مسلم ناسی دے رہے تھے اور مسلم ناسی یہ ان دونوں کو قصر عمر کے سامنے پھانسی نہیں دی. ان کو مسلم ناسی کو اور ہانی لوگ اتنا سخت جی یہ دونوں اس کی بات بتاتا ہوں. میں نے پڑھا یہ جب آیا جامع مسجد میں پہلے آتے تھے اور جمعہ کا فتویٰ دیتے تھے. کون جن کو حاکم بنا کر کرتے تھے اسٹیٹ اور کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجے تھے وہاں کا سی ایم. آج کو خطبہ دینا تو بتانا تھا فرمان پڑھ کر کے یہ ذکر میں یہاں کا گورنر نماز پڑھائیں گے. نماز پڑھانے کے بعد اس کو خطبہ دیکھتے ہیں غصے میں تھا کہ اس نے ہم کو خراب چھوڑ دو. اسی وجہ سے اس نے خطبہ کو بتایا ہمارے غصے میں اس نے ہم کو خراب چھوڑ دیا شروع کرو. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے پھل پک چکے ہیں قریب ہے کہ وہ گر جائیں منڈی کاٹی جائے گی. بہت ہی سخت یہ تھا وہ بارے ایسے ہی بول رہا ہے. کچھ لوگوں نے کرتے کیا پھینک دیا. اس میں جتنے بھی اہلکار تھے حکومت کے پولیس دروازہ بند کر دیا. یہ مسجد کے اندر کرسی لے کر کے بیٹھے جو آدمی جاتا اسے قسم لیتا. تم نے کنکری پھینکی تھی بولے نہیں تم نے کنکری پھینکی تھی. ہاں کھڑے ہو. جتنے لوگوں نے کنکری پھینکی تھی وہی سرکار کا کرے گا سخت کی. اور کوفہ کے اندر اتنی بدنظری تھی کہ کوئی بھی کسی کا مال بھی باہر لوٹ کیا کرتا تھا جیل کاٹیا کرتا تھا کسی کا سامان لے لیا کرتا تھا. یہ جب آیا تو اس نے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی سڑک پر پھرتا ہوا نظر آئے تو قتل کر دیا جائے. کہتے کہ کیا ہے قانون جو نیا نیا نافذ ہو تو معلوم ہے بیچارہ بکریاں چلاتا ہوں بکری لے کر کیا کرتے پورے پولیس ادھر سے گئی پکڑ کر کے اس کو لائی کہا یہ آدمی مل گیا ایسا کی نماز پڑھا یہ عشاء کی نماز پڑھا موجود تھا. یہ کہا کہ حضرت مجھے اس قانون کے بارے میں میں غریب نہیں کر رہا تھا مجھے کیا معلوم پناہ یہ عشاء کے بارے میں مجھے آپ اس قانون کے بارے میں ہوتا تو نہیں. کہا کہ مجھے معلوم ہے تو میرا ہے مگر تیرے قتل میں ان لوگوں کا ہے کہتے ہیں کہ کوفہ میں اگر کسی کا سامان پڑا رہتا تھا وہ اگر ایک دن شام تک 2 دن کے بعد بھی اگر اس کو یاد آتا یار میرا وہاں سامان بھی یہ ہے قانون کا نظام. قانون کا اگر نظام صحیح نہیں ہو تو بچے ہیں بچیاں ہیں گھر ہے پورا گھر کر دیا. یہ فطرت نہیں ہے بلکہ فطرت یہ سمجھنے کا موقع نہیں ہے سوچنے کا موقع نہیں ہے. اس وجہ سے ایک مریض کو 3 طرف ایک مانی جاتی ہے. جی اب بھی سوچنے کا موقع ہے سوچ لیں 2 طرح کی کام ہے. ایک طرف تو گئی گئی اب 2 طرف اور بھی ہے 3 طرف کی طرف مانی گئی. سوچنے کا موقع دیا جائے. فطرت یہی ہے ان کو طریقہ کہ ہرانے کا موقع مجھے دیا جائے. یہ کو دیا جائے. بتائیے ایک شہر کا واقعہ ہے نام نہیں بتاؤں گا حقیقی واقعہ ہے. ایک بڑے آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی. لڑکا تھا اس سے جا کے لڑکا لڑکی بہت خوبصورت
اب مولوی نے فتوا دے دیا نے ایک مسجد کے اندر 3 طرح 3 گولیاں کاٹ دی ہیں، 3 طرح کا ہو گئی، اب حلال کرو کا حلال کیسے کریں؟ کہ مسجد ہے، مسجد کے امام اب کہاں دیا گیا ان سے صبح سے مجھے تو طلاق دینے کی تیاری نہیں ہے، طلاق دینے کے دورے میں کیا کیا؟ تو اس طریقے سے پوری خاندی کی زندگی دباؤ برباد ہو کر کے رہ جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ مسلم اگر فتوا دے دیا اردو میں تو نہ کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے امتحان سے ہوئی کہا کہ میں دمشق جانے کے لیے تیار ہوں اور میں اپنا ہاتھ اسی کے ہاتھ میں دے دے، تو کبھی عمر کے ساتھ یہ بات کروں گی۔ اب علی آرام سے چل کر کے پھر اسے وہاں سے دمشق کی طرف روانہ ہو، لیکن کربلا دمشق کے راستے ہے جی، اور اسی مقام کے اوپر یہ 50 آدمی وہاں رکے ہوئے تھے، وہ 50 آدمی جو کوفی شرارتی تھے حضرت حسین کے ساتھ رہے، باہر کا پورا سفر کے نہیں جاتے، راستے میں کچھ اور لوگ ہو لیے تھے، اور یہ 50 شرارتی کوفہ کے ہوئے تھے اور خود کے یزید امین کے ساتھ 200 آدمی اور آ گیا، کتنے فسادی ہو گئے؟ 50 کو لے کر آ رہے ہیں اور 200 آدمی اور آگے مکمل کرا 250 ہو گئے کوفی۔ اب انہوں نے کر یہ مسئلہ پیش کر دیا کہ میں دمشق جانا چاہتا ہوں، اور یہ 250 جو تھے اور ان کے پیچھے جو بڑے لوگ تھے ان کی تو حالت خراب ہو گئی، کہا کہ وہ تھیلے جو ہے 2 بڑے بڑے تھیلے ہو گئے جو حدود کے ہر ایک پر سائن ہے، اگر یہ حدود پہنچ گئے جن کے پاس سب سے زیادہ لگ جائے گی، لہٰذا یہ تھیلے کیسے ملے لو 250 پریشان ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے عزیر سے آپ کو پھر دمشق کی طرف جانا ہے، یہ کربلا دمشق کا راستہ ہے، یہ کربلا کا حقیقت وہاں ایک ارض کفر کہتے ہیں، اس کے علاقے میں مقام ہے کفر کا ایک کھیرا ہے کربلا، بس وہیں جا کر کے اور وہاں موجب البلدان نے بڑا دیر کا مسلم یعقوب حمدی لکھتا ہے کہ 4 بڑے بڑے چشمے تھے، 4 بڑے بڑے چشمے، پانی کی کمی نہیں تھی، اور زمین اتنی زرخیز تھی کہ تھوڑا سا کھودا جاتا تو پانی نکل آتا۔ کہنا کربلا کے اندر معصوموں کے اوپر پانی روک دیا گیا، بچے چلا رہے ہیں، بلبلا رہے، لکھنے والے کون؟ مقطع حسین کا مصنف ابو مسلم، اور اتفاق سے کہتے ہیں درو اور حافظہ کا جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، اس نے یہ لکھ دیا کہ سارے لوگ جب مار دیے گئے، علی اصغر مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، سارے کے سارے لوگ مار گئے، یہی بچے حضرت حسین نے کہا کہ اب میں میدان میں آنے والا ہوں، لہذا وہاں پر ایک بڑے ٹب کے اندر کہا کہ پانی رکھو اور اس کے اندر مشک گھول کر میں نہا کر کے پھر میدان میں گیا، یہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہے مگر نہانے کے لیے پانی ہوگا، لکھ دیا اس نے کرو کو رام باشا جھوٹے کا حاضر نہیں ہوتا۔ اب بتائیے بچے تڑپ رہے ہیں، پیاسے مر رہے، اور یہاں عالم یہ ہے کہ وہاں پر ایک بڑے ٹب کے اندر کہا گیا کہ پانی رکھو اور اس کے اندر مشک کھول دو، میں نہاؤں گا، نہانے کے لیے پانی ہے مگر بچوں کی پلانے کے لیے پانی نہیں، کربلا میں پانی روک دیا ہے۔ اچھا جبکہ 4 5 چشمے ہیں یا کوئی ہمیں لکھتا ہے اور زمین کی طرف سے ابھی تھوڑا سا کھودا جاتا پانی کرتا، لہٰذا یہ پانی کر لینے کا جو معاملہ ہے یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اچھا اب یہ مقام عزیر سے کربلا کچھ دور تک عمر کے ساتھ کا لشکر، اب یہ ایک طرف حسین کا خیمہ اور پورے اہل کا خیمہ، اور ایک طرف سامنے کھڑا لشکر ہے جو ان کو دور تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ انہوں نے دیکھا عمر کے ساتھ میں حسین کے ساتھ کچھ لوگ ایسے دکھ رہے ہیں میرے پاس تلوار ہیں، کچھ سنجید دکھ رہے ہیں، مشکل لوگ، کہا کہ یہ جتنے لوگ ہیں سب اپنے اپنی تلواریں دیکھتے، تلواریں کے ہتھیار دے دیتے، حضرت حسین نے کہا رہنے دیجیے اپنے لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، حضرت عمر کے ساتھ چناؤ ہو گیا کہ حضرت حسین کے ساتھ 250 لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ بالکل سنجید دکھ رہے ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، حضرت عمر کے ساتھ نے حکومت کے لشکر کے کمانڈر نے وہ ہتھیار لینے کی ضد کی، لیکن حضرت حسین نے کہا رہنے دیجیے یہ ہماری ساتھ ہے۔ رات میں یہ 250 جو ہے کوفی یہ اٹھے
اور انہوں نے اس تھیلے کی تلاش کی جن میں سب کی سائن رکھے تھیلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے میں جا کر حضرت حسین کو قتل کر دیا، علی اکبر کو قتل کر دیا، علی اصغر کو قتل، جو سامنے آیا اس کو قتل کر دیا. تھیلے نہیں ملے تو انہوں نے خیمے میں آگ لگا دیا. اس طرح تھیلے ہوں گے ایک جنگ کر کے ختم ہو جائیں گے، وہی تھیلا انہیں لینا تھا. اس وجہ سے انہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا. اب اس کے بعد رات کی تاریخی اندھیرے کا سہارا لے کر کے جب بھاگنے لگے حضرت عمر نے ساتھ کے لشکر میں دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، فوراً انہوں نے بھاگتے ہوئے لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی. 45 مسلم مارا انہوں نے جو بھاگ رہے. اور خیر حسین کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ کوفہ کے لشکر نے حملہ کر دیا، حکومت کے لشکر نے، اور ان لوگوں نے سمجھا کہ ان لوگوں نے حملہ کر دیا. وہی ہوا جو جنگ کے قبل ہوا تھا. اور یہ سب معاملہ کوفیوں کا تھا. 1-1.5 گھنٹے کے لیے سارا معاملہ ہو گیا. اب جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اب یہ آ رہے ہیں، اس کے بعد یہ لگنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کے بعد یہ ہو رہا ہے، تو گلے میں تیر لگا ہے. ارے یہ جن کا واقعہ ہے نہیں، گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا. اور یہ معاملہ کرنے والے سارے کے سارے پوری میں وہی جو 250 تھے جن کو خط چاہیے تھا، خطوں کے تھیلے چاہیے تھے، اور ان خطوں کے تھیلے کو نہ پا کر کے انہوں نے خیمہ حسین کے اندر آگ لگا دی. اس طریقے سے کربلا کا پورا واقعہ وجود میں آیا. کہتے ہیں کہ حضرت حسین کا سر کاٹ کر کے لایا گیا تو یزید اپنی چھڑی سے ان کے منہ پر مار رہا تھا. معلوم ہونا چاہیے اڑا کر نہایا. کہتے ہیں کہ جب یہ لٹا پٹا قافلہ جس میں بیمار کربلا حضرت العابدین ہے وہ پہنچے، سکینہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی، یہ سب پہنچے. لٹا پورا قافلہ ہے. لوٹا کس نے؟ خوفیوں نے لوٹا. اس میں یزید کی کوئی غلطی ہے نہ ابن زیاد کی کوئی غلطی ہے، اور اسی طریقے سے نہ تو اس میں حکومت کے لشکر کی غلطی ہے. سارا معاملہ یہ سوالی میں یہی وہی لوگ ہیں، ان لوگوں نے ایسا کیا. اور 1-1.5 گھنٹے کے اندر رات کا معاملہ تھا، سب ختم ہو گیا. یہ جب لشکر واپس ہوا اور حضرت حسین کے ساتھ جو لوگ تھے، کچھ لوگ جو بچے، جب دمشق پہنچے لٹا پٹا قافلہ دیکھا، کہتے یزید رو پڑے ایسا لگتا تھا جیسے بھی اتنا روئے. کون؟ وہ بکا شام، اور آپ کے ساتھ جو شام کے لوگ تھے اتنا روئے یہاں تک کہ ان کی آوازیں بند ہو گئی. موٹا میٹا قافلہ پہنچا، یزید رو پڑے. کہتے ہیں کہ وہ چھڑی سے حضرت حسین کے منہ کو مارا. بالکل غلط نہیں ہے، جھوٹی بات ہے. اور یہ ضرور جن کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے، بہت دنوں تک آنے بہت احترام کے ساتھ ان کو شاہی محل کے اندر رکھا جاتا تھا. حضرت سکینہ کو آنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی. وہیں پر ان کا مقبرہ ہے. ان کا حضرت سکینہ کا مقبرہ کہاں ہے؟ دمشق میں. اتنی محبت ان کو نہیں، اتنا پیار ملا کہ سکینہ دوبارہ مدینہ آئے ہی نہیں. وہیں پر ان کا انتقال ہوا. اور حضرت العابدین کو ایک دفعہ یاد آئی کوئی نانا کے شہر جانا چاہتے ہیں، بہت زیادہ دہی شیئر کر کے یزید نے ان کو رک سکتے ہیں، بڑے پیار سے ان کو رک سکتے ہیں. آپ کو یزید ان کے بارے میں موجود ہے کہ بڑے ہی بہادر. یہ پہلا آدمی ہے دنیا کے اندر بڑے پڑا ہے جس نے چیتے کو ٹرین کیا تھا شکار کرنے کے لیے. بتائیے جو چیتے کو ٹرین کروا کر کے چیتے سے شکار کروایا تھا وہ کتنا بڑا بہادر ہوگا. شیروں جیسا دل رکھنے والا شیر جیسا بہادر. اور دانتوں بھیج میں بات کی طرح تھے حضرت معاویہ کی طرح. ان کا ایک گھر تھا مدینہ میں، دار یزید. جب آتے تھے تو مدینہ والوں کی چاٹی ہو جاتی تھی، بڑا بڑا بکرا جمع ہو جاتے، دونوں ہاتھوں سے لٹاتے. اتنی محبت کرتے تھے لوگ یزید سے. اور ان کی محبت کا عالم جب انتقال ہوا ہی تھا، ان کی مدت خلافت تقریباً کوئی 3 سال رہی ہے. اور ایک مقام ہے دمشق اور تضمر کے درمیان میں، مقام حواری، وہاں پر انتقال ہوا. محبت کا عالم نے کہا کہ مقام حواری سے ہاتھوں پر اٹھا کر کے انقلاب کو دمشق آئے گا. چند لوگ نکالے عقیدت اور محبت اور احترام کا عالم نے کسی چیز پر نہیں. وہاں سے مقام حواری سے دمشق تک ان کی ناش کو ہاتھوں کو اٹھا کر لائے گئے. بتائیے کہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں اتنے جوش کا عقیدت کا اظہار کیا جا سکتا ہے شرابی اور کبابی ہو. خود محمد بن حنفیہ نے یہ کہا کہ میں نے جو تم کو تذکرہ کر رہے ہو میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. لکھا ہے
بلال بن نہایا کہتا ما رأيت مما تذكرون وقد خطبته فقد وأقمت عنده ورأيته مواظبا على الصلاة متحريا للسنة يسأل عن الفقه مراقبا للسنة. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سوتےلے بھائی بھوک نہیں کھانا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ تم بتا رہے اس کے بارے میں کچھ ایسا ہے نہیں. میں تو کیا ٹھہرا واقف نہیں دوں. میں نے دیکھا کہ وہ نماز سے پابند ہو اور نماز کے بارے میں بڑی سختی سے پابندی کرتے ہو اور فقہ کے بارے میں حدیثوں کے بارے میں وہ سوالات کرتے رہتے ہیں اور سنت کے بارے میں پابند ہو. مناظرۃ للسنہ یہ خود گواہی ہے حضرت محمد بن عرفہ کی. یہ غبار تھا اس واقعے کے اوپر جس غبار کو محققین نے مورخین نے جن کو اللہ تبارک